الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آن لائن مجلس میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ میری گفتگو کا ٹاپک ہوگا جنت کن کے لیے۔ جنت کیا ہے، جنت کے صفات کیا ہیں، اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، ان سے قطع نظر ہم اپنی گفتگو پر آنے سے پہلے دو سوالات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں داخلہ آسان ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کے راستے میں طبیعت پر سخت گزرنے والے جو کام ہیں وہ کرنے ہوں گے، لیکن جہنم کا راستہ بہت آسان ہے۔ من جو چاہتا ہے، دل کی جو چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے جائیں، جہنم کا راستہ آسان ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے طبیعت پر سخت گزرنے والے کام کرنے ہوں گے۔ گویا کہ نیک اعمال کی انجام دہی ظاہر میں طبیعت پر سخت گزرتی ہے، لیکن جب ان اعمال کا ایک انسان اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو عجیب طریقے سے ان اعمال میں اسے لذت ملتی ہے، ان اعمال کی انجام دہی میں وہ سکون پاتا ہے۔ تو جنت میں داخلہ آسان ہے، لیکن طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں کی انجام دہی جب تک نہیں ہوگی جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ ایک دوسرا سوال ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کافی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی بندہ صرف اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندی اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود نیک اعمال اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ تم میں سے کسی بھی انسان کو اس کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، کیونکہ صحابہ نیکیوں کے رسیا تھے، ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے رحمت اور اس کا فضل مل جائے۔ گویا کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے
کہ نیک اعمال کا ہم توشہ تیار کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیک اعمال کی بھی توفیق کب ملتی ہے بندے کو؟ جب کہ وہ اللہ رب العالمین کی توفیق پاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا توشہ تیار کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم اس سوال پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو شہادتین کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، ایسا اقرار کرنے والے کو چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ گویا جس کسی نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا، اسلام کو دین مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، اور اللہ کو رب مانا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پر لا الہ الا اللہ کا اقرار صرف کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے، اس مانگ کو زندگی میں اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہے مانگ لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ میں ایک بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اور میری یہ عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ گویا کہ جس دن اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اسی دن اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میری پیشانی اللہ کے علاوہ اور کہیں جھک نہیں سکتی، میں اللہ سے ہی مانگوں گا، میں اللہ کو ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے میں سر ٹیک نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی سے میں نہیں مانگ سکتا، اور میری عبادت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ گویا کہ وہ خود کو موحد ثابت کرتا ہے، توحید کا علم بردار بنتا ہے، اور شرک سے خود کو بچاتا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر اگر بندے کی موت ہوتی ہے تو اللہ نے ایسے بندے کے اوپر جنت حرام ٹھہرایا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام ٹھہرا دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ گویا کہ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ایک انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے، اس مانگ کو ایک بندہ اپنی زندگی میں اتار لے۔ اور لا الہ الا اللہ کی مانگ یہ ہے کہ بندہ موحد بن جائے،
شرک سے دور ہو جائے اور لا الہ الا اللہ میں جو اس نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، واقعی وہ اپنی زبان سے جس چیز کا اقرار کیا تھا اپنے عمل سے عبادت کے کام انجام دینے لگ جائے، اب گویا کہ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو متقی ہے۔ متقی کون ہیں؟ تقوی کی تعریف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری۔ اگر یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، ہم اللہ کا ڈر دل میں بساتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی رکھ لیتے ہیں اور آخرت کے دن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو ہم حقیقی معنوں میں تقوی شعار بن چکے ہیں۔ اور جس کے اندر تقوی آ جائے، جو متقی ہو، اس کے بارے میں اللہ نے بشارت دی۔ سورہ مریم آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے: تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ گویا کہ مومن بندوں کی وراثت اصل میں مال کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، بلکہ مومن بندوں کو وراثت میں جنت ملنے والی سب سے بہترین وراثت ہے۔ لیکن یہ جنت کس کو ملے گی؟ اللہ نے فرمایا جس کے اندر تقوی ہو۔ گویا کہ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے لگیں، اللہ نے جو بھی نوازا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کر لیں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ ہم تقوی شعار بن چکے ہیں، اور اگر ہمارے اندر تقوی آ چکا ہے تو رب کی بشارت ہے کہ جنت کے ہم ہی وارث ہوں گے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ایمان کے لیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ایمان کے لیے کیسی کیسی آزمائشوں کا سامنا کیا انہوں نے، تب جا کر یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ گویا کہ اس اسلام کے راستے میں بڑی قربانیاں دینا پڑی تھی، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت نوح علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور بعد کے ادوار میں اللہ والوں نے قربانیاں دیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس راستے میں بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں۔ دین کے راستے میں جب پریشانیاں آئیں گی، انہیں ہم انگیز کریں گے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ بلکہ بچے کی جدائی پر جب ہم صبر کرتے ہیں اور اس آزمائش پہ بھی اللہ رب العالمین کی فیصلے سے ہم خود کو راضی رکھتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اہل الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ، کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتا ہوں، اس کے کسی عزیز کو وفات دے دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس اور کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی پیارے کو موت دی اور ہم نے اس پر صبر کیا، اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے
کہ اس بندے کے لیے اس صبر کی بنیاد پر جنت کا وعدہ ہے۔ بلکہ بلوغت سے پہلے کسی کے 3 بچے وفات پا جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا کہ ایسے انسان کے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من الناس مسلم یموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث، کہ جس مسلمان کے بلوغت سے پہلے 3 بچے وفات پا جاتے ہیں، الا ادخلہ اللہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہم، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس بندی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں تک کہ یہ جو 2 آنکھ ہیں، ان 2 آنکھوں پہ ہم آزمائش کے شکار ہوتے ہیں، کسی طرح کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے یا اس آنکھ سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسی نعمت پر صبر کرنے کی بنیاد پر بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں یعنی اس کی 2 آنکھوں کی تکلیف میں اس کو مبتلا کر کے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی کسی تکلیف سے 2 چار کیا اور ہم نے اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ مرگی کی بیماری پر جنت کا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عطا کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن کہا تھا، الا اوریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، هذه المرأة السوداء، یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں اس کی وجہ سے ننگی ہو جایا کرتی ہوں، میرے بدن کا ہوش نہیں رہتا، فدعوا اللہ علی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اے اللہ کی بندی، اگر چاہو تو صبر کرو اور اس صبر کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں دے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ہے صبر کے بدلے میں، جنت ہے صبر کے بدلے میں۔ لیکن اس نے کہا کہ ہاں، جب اس دورے سے 2 چار ہوتی ہوں تو بدن کا ہوش نہیں رہتا ہے، اس لیے دعا کر دیجئے کہ ننگی نہ ہو جایا کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی بندے کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہاں پر غور کریں کہ صبر کے بدلے میں جنت مل رہی۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح کا توشہ تیار کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہونے والی۔ گویا کہ نیک عمل ایمان کے ساتھ یہ سبب بنتا ہے جنت میں داخلے۔ جنت ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور یہی سب سے بڑی کامیابی. جاب حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں، کاروبار شروع کر لینا اصل کامیابی نہیں، پیسے اور دولت جمع کر لینا اصل کامیابی نہیں. اصل کامیابی ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل میں وہ کامیاب ہے. اصل کامیابی جنت کا داخلہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابى. میری ساری امت جنت میں جائے، ساری امت جنت میں جائے. ہاں، جو جنت میں جانے سے انکار کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کون بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. سنو، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. گویا کہ عشق رسول یا محبت رسول کا صرف نام کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہماری زندگی میں اترنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے حقیقی معنوں میں ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو ہم جنت میں جائیں گے. لیکن اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، خواہ ہم کتنا بھی دعویٰ کریں محبت رسول کا، لیکن اس دعوے کا کچھ فائدہ نہیں. آپ نے فرمایا، ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا جنت میں داخل ہونے سے. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، جنت میں داخل ہوں گے. جنت ان کے لیے ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور شہوات سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے. وہ اپنے انجام سے دوچار ہو. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. لیکن جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگ گئے وہی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. لہذا نمازوں میں سب سے پہلا درجہ فرض نمازوں کا آتا ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرنے والی ہیں. اگر ہم نے ان فرض نمازوں کو ضائع کر دیا تو ہمارے پاس اسلام کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی. اس لیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. جنت کن کے لیے ہے؟ جو فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حنظلہ الکاتب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعہن وسجودہن ووضوئہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجنہ. کہ جس کسی نے ان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کی، رکوع، سجدے، وضو اور اوقات کی پابندی کرتے ہوئے، اور اس نے جان لیا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہیں، فرض ہیں، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. بلکہ دوسری روایت میں ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. گویا کہ فرائض 5 وقت کی نمازیں
سبب بنتی ہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کر لی وہ جنت میں جائے گا۔ دو ٹھنڈے وقت سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا بغیر نماز پڑھے بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ قطعاً۔ اسی لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کے ان سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ جانتے ہیں جہنمیوں کا کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، لم نک من المصلین، پہلا جواب نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور گپبازی کرنے والوں کے پاس بیٹھ کر گپبازی کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ گویا کہ جہنمی سب سے پہلا جواب کیا دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ حقیقی معنوں میں جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اسے سب سے پہلے نمبر پر کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے فوراً بعد 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ اہل طائف جنہوں نے آپ پر پتھر برسایا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ وفد کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرط رکھی کہ کلمہ تب پڑھیں گے جب کہ ہماری یہ شرط مانیں۔ آپ سے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر کہا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہو کوئی بات نہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن نماز کی جہاں تک بات ہے، لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ، اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کا اسلام قبول نہیں کیا جو نماز سے روگردانی ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ یا جہاد میں شرکت کی بات اس لیے مان لی تھی کہ اس سے پیچھے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے جب ایمان دل میں بیٹھ جائے گا تو زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد میں بھی شریک ہوں گے، لیکن کلمہ شہادت کے اقرار کے فوراً بعد نماز کا درجہ آتا ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اس کلمہ کا اعتبار ہی نہیں ہوگا اگر کوئی نماز نہ پڑھے۔ اور فرض نماز کے بعد دوسرا درجہ سنن رواتب کا آتا ہے، جو سنن رواتب ہمیں جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جس کسی نے دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں ادا کی، فرائض کے علاوہ سنن مؤکدہ، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ یہ 12 رکعت سنن نوافل کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل ملا کر 12 رکعتیں ہوئیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے ایک بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دنیا میں جب ہم گھر بنانا چاہتے ہیں تو سالوں سال ہمیں پلاننگ کرنا پڑتی ہے اور گھر بھی بنا پاتے ہیں اینٹ اور پتھر کا، لیکن اللہ تعالی ہمارے لیے ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں گھر بناتا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی۔ اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سنتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں یہ بشارت سنی تب سے آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو ترک کیا۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو عنبسہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ سے سنا تب سے آج تک ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ عنبسہ سے یہ حدیث عمر بن اوس سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، جب سے میں نے یہ حدیث عنبسہ سے سنی تب سے آج تک ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ اور عنبسہ سے اور عمر بن اوس سے نعمان بن سالم اس حدیث کو سنتے ہیں، اور نعمان بن سالم بھی یہی کہتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر بن اوس، کہ جب سے یہ بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بن اوس کی زبانی سنی تب سے آج تک ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ میری بھائی، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم نے بھی ان 12 رکعتوں کے بارے میں سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، تو ہم ان 12 رکعتوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں۔ یہاں تک کہ نفلی نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی وغیرہ لا کر کے آپ کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جگتے ہیں تو وہ وضو کا پانی لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ربیعہ سے گفتگو کرتے ہوئے پیار سے محبت سے گفتگو کی اور کہا ربیعہ مانگو، تمہیں جو مانگنا ہو مانگو۔ ربیعہ دنیا کی چیزیں مانگ سکتے تھے، لیکن دنیا کی چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے کیا سوال کیا؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ ہمیں جنت میں آپ کی صحبت مل جائے، یہی آپ سے سوال کہ ہمیں آپ کی سنگت مل جائے جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اور بھی کوئی چیز ہے جو مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس یہی کہ جنت میں آپ کی صحبت نصیب ہو۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، دیکھو جنت میں میری صحبت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھو، یا کہ جنت میں جانا ہے، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ کے خواہش مند ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور ابھی تو ہم ٹھنڈی کے موسم سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو کہتے تھے مرحبا بالشتاء، ٹھنڈی کے موسم کو خوش آمدید، کہ اس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں نماز کے لیے، قیام کے لیے، اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں روزوں کے لیے۔ تو اللہ والے ٹھنڈی کے موسم کو غنیمت سمجھتے تھے عبادت کے، قیام کے لیے۔ تو یہ قیام ہے، یہ عبادت ہے، یہ شب بیداری ہے جو ہمیں جہنم سے بچائے گی اور جنت میں داخل کرے گی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، بلکہ تحیت المسجد جانتے ہیں، تحیت الوضو جانتے ہیں،
تحیت الوضو کا اہتمام ایک انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تحیت الوضو کا اہتمام یعنی وضو کرنے کے بعد اگر ہم کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسراء اور معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کی بات نہیں کہی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے کی چاپ اسراء اور معراج کی رات نہیں سنی، بلکہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال تم اپنا کوئی امید افزا عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے سے آگے تمہارے جوتے کی چاپ جنت میں سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی امید افزا چیز تو نہیں ہے، یا ایسا کوئی امید افزا عمل تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب کبھی بھی میں نے وضو کیا ہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں، جس حد تک میسر ہو سکا میں نے نمازیں پڑھی۔ گویا کہ وضو کے بعد اگر ہم سے ہو سکتا ہے کچھ نمازیں پڑھیں، یہ نمازیں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا اونچا مرتبہ رکھتی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے کی چاپ سنتے ہیں۔ کن کے لیے جنت ہے؟ روزے داروں کے لیے جنت ہے، جی ہاں روزے داروں کے لیے جنت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ گویا کہ جنت میں داخلہ چاہیے تو روزے کا اہتمام کریں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ گویا کہ روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جہنم سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اور ہم جب کہ موسم سرما سے گزر رہے ہیں، ٹھنڈی کے موسم سے گزر رہے ہیں، آسان ہے ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا، لہذا ہمیں چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی بدولت ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت اس خاتون کے لیے ہے جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت بالها، جب ایک عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت،
جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا، روزے رکھ لیا، شرمگاہ کی حفاظت کی، شوہر کی اطاعت کی. گویا کہ اگر شوہر کی اطاعت ہو رہی ہے معروف کے کام میں تو یہ بھی دراصل جنت میں داخلے کا سبب ہے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حسین بن محسن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے بیان کیا کہ کسی ضرورت کے تحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو شوہر والی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے لیے تم کیسی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ میں عاجز آ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. تم غور کر کے دیکھ لو کہ تم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہو، کیونکہ وہی تو تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے. یعنی شوہر کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، شوہر کی نافرمانی کرو گی تو جہنم تیرے لیے مقدر ہے. بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت اس حالت میں وفات پاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی. تو جنت کن کے لیے ہے؟ اس خاتون کے لیے ہے جو معروف میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جنت کن کے لیے ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، یعنی بلندی کی طرف چڑھتا جا اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہونے والی ہے. گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل ایک انسان کو جنت میں داخلے کا سبب ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. قرآن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش سنی جائے گی. قرآن گواہ ہے اور اس کی گواہی سنی جائے گی. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. اور ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا وہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا. گویا کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو قرآن ہی ہمیں جہنم کا راستہ دکھائے گا. اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ شخص مرتے ہی جنت میں جائے گا. جنت میں داخلے سے اس کو کوئی بھی چیز موت کے علاوہ اور نہیں روک سکتی. گویا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں جنت کا دروازہ کھلا ہے. اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی تلاوت جنت میں لے کر جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اخیر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، جو شخص سورہ اخلاص اخیر تک 10 مرتبہ پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکمل محل تیار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا تو پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محلات تعمیل کر سکتے ہیں، بہت سارے محلات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو جس کسی نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے ہے جو ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام پہنچا دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، بہت اچھی ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں شجرکاری، اس کا پودا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی اگر جنت میں پودا لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، جنت میں ہمارے لیے پودے لگتے رہیں گے۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور وضو کے بعد کے اذکار کا اہتمام کر لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے، ان اذکار کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح سے وضو کیا پھر یہ دعا پڑھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل۔ اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے، جنت کا خزانہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جس کسی نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا اسی کے جیسے۔ گویا کہ اگر ہم اس دنیا میں مسجد بناتے ہیں، اللہ ہمارے لیے جنت میں اسی کے جیسے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جس کسی نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جس کسی نے جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگی، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار،
اے اللہ جہنم سے اس کو بچا لے۔ گویا کہ جنت میں داخلے کے لیے یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور دعا کریں جنت کا سوال کرتے ہوئے تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ مجلس بھی دین کی مجلس ہے، دین کی مجلس میں بیٹھنا، دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم، دین کا نالج حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں بیٹھتا ہے، جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں نمازیں پڑھو، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ جنت میں داخلہ چاہیے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور رشتہ دار کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں مالی مدد کریں، جو مالی اعتبار سے کمزور نہیں ان سے رابطہ رکھیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری روزی میں وسعت فرماتا ہے، اور ہماری عمر لمبی فرماتا ہے، اور جنت میں داخلہ ملنے والا ہے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو، وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کر۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فآذ ذلك الباب او احفظه، کہ والد جنت کا سب سے عمدہ دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو قائم رکھو یا اسے گرا دو یا اسے ڈھا دو۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ہم جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا نام جنگ میں لکھوایا ہوا ہے اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کیا کروں۔ آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری ماں باحیات ہے۔ آپ نے فرمایا فالزمھا فإن الجنت عند رجلیھا، اس کی خدمت کرو، اس کو لازم پکڑو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں جنت ملتی ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کے ذریعہ اشارہ کیا اور دونوں کے بیچ ہلکی سی جدائی رکھی۔ گویا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو شمار کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہی نہیں ہیں، اللہ کے نام بہت سارے ہیں، لیکن ان ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ جس نے انہیں شمار کر لیا جنت میں جائے گا۔ شمار کرنے کا کیا مفہوم ہوا؟ کہ ان کو یاد کر لے، اس کے معنی کو سمجھتا ہو، اور پھر ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دونوں جبروں کے درمیان چیز یعنی زبان اور دونوں ٹاؤں کے درمیان چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس سے بھلی بات کہی جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کھائی جائے۔ آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت بہنوں اور بھائیوں کی غیبت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے بھائی یا اپنی بہن کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا ایسا ہے گویا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور شرمگاہ کی حفاظت میں یہ آتا ہے کہ زنا اور فحشکاری سے بچا جائے۔ تو جو کوئی اپنی زبان کی حفاظت کر لے، جو کوئی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔